कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सानी माने में यानी अल्लाह के सानी में लगा दे रहा है, तो फिर वो और उल्टी बात नहीं कह रहा तो और क्या कह रहा है? सानी माने में हाँ, क्या सानी मानी उस सानी में मानी सानी जैसे का क्या कि- मतलब? हाँ, अभी ये हज अल्लाह शानों के उसमें बताए ना, हर चीज़ का इल्म किसको है? इसको हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है हाँ। और किसी को नहीं है, हाँ। है ना? हाँ। अब अगर कोई ये कहे हाँ। कि हर चीज़ का इल्म हाँ रसूल अल्लाह को है, हाँ रसूल अल्लाह को तो है, लेकिन कौन सा है? वह भी है, अताई है, हाँ। अता किया हुआ है ना? हाँ। उनकी ज़ात में तो खुद तो नहीं है। हाँ तो अगर कोई कहे कि आप खुद ही एकदम मखज़न इल्म है हाँ हाँ बोलो बोलो है ना? यानी हाँ अल्लाह के मुकाबिल में उतार दे रहा है। अच्छा हाँ जुमला जुमला सुन लो अल्लाह के मुकाबिल में उतार दे रहा है हम्म, जुमला जान लो, हम्म, ठीक है। हम्म, अब तुम मुझे अहले सुन्नत व जमात की कोई एक किताब ऐसी बता दो हम्म, जिसमें किसी सुन्नी आलिम ने मैं इसका भी जान लूँगा ये अल्लाह के इल्म के मुकाबिल में नबी का इल्म कहा गया। अल्लाह के इल्म के मुकाबले में किसी को खड़ा कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तुमने माने साने कहा यानी अल्लाह का सानी। हम्म, एक सुन्नी की किताब बता दो कि अल्लाह का सानी यानी एक खुदा के अलावा दूसरा खुदा माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। हाँ, ये हाँ। दो चीज़ किसी एक किताब से तुम मुझे देखो। तो वही तो वो बता रहे ना कि ऐसा नजरिया आप रखना नहीं है, ऐसा नजरिया नहीं, ये मत बता। ऐसा नजरिया आप रखना ऐसा नहीं है। नजरिया हमारी किताब में से किसी एक पे दिखा। अब आगे बहस नहीं, मैं सिर्फ इतना मैं समझ आपको रहा क्या हूँ। बोल रहा हूँ, ऐसा नजरिया आप रखना इससे नहीं ये है ना। समझे ना माने सानी हाँ, हमारे इल्म गैब का जो मसला है हाँ, अवलन तो तुम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हम तो मानते हैं इल्म गैब। अरे लाहौर बाद में पढ़िए, लाहौर बाद में पढ़िए, अभी नहीं। हम तो मानते हैं, हमारा अकीदा इल्म गैब। अच्छा ये किसका अकीदा? इन्होंने जो बयान किया माने हाँ। सानी हाँ, मान वो- एक मिनट। वो आप लोगों को समझा रहे हैं। अच्छा यानी हाँ, हम लोग जो समझा है रहे हैं। हाँ, सही बोले हम जनता एकदम वो perfect समझा बोले। रहे हैं। आप ना एक काम कीजिए, मेरा मशवरा है हाँ, हम लोग के पास आने से पहले ना पहले थोड़ा पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है मौलाना, अब पढ़ाना है, पढ़ लीजिए। पढ़ाना है। अभी तुमको ये इबारत पढ़ने में तुमको तमीज़ नहीं है। हाँ, अब अभी पढ़ के बता दीजिए। चलिए, नहीं, आपको जब इबारत पढ़ने में चलिए, तमीज़ मैं नहीं है। तमीज़ नहीं किया तो दूसरी आप बात ही ये मुमय्यज़ कर दीजिए एक मिनट, उसको। मुमय्यज़ नहीं, हाँ, अरे मुमय्यज़ अभी नहीं आप कर करोगे दीजिए। तो आप ही होंगे ना मुमय्यज़। करोगे तो- मुमय्यज़ नहीं होएगा ना, करने वाले तो आप ही हैं ना, हाँ, तभी तो सही बोल रहा हूँ ना मुमय्यज़। सबसे पहली चीज़ हाँ। तो ये है तुम हुजूर अलैहिस्सलाम को मानते पहले हो। करो उसको। मैं देता हूँ अब यहाँ यहाँ से इन्होंने एक पढ़िएगा। मिनट वहाँ से। सुन लो, मैं ऊपर की पूरी बहस मुझे याद है। सबसे पहली चीज़ तो ये है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में कोई भी शख्स इल्म गैब के मसले में हकीकी ज़ाती हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए हम जुज़ भी नहीं मानते। समझ में आ रही बात? जुज़ भी नहीं। जुज़ भी नहीं मानते, इसलिए कि हकीकी सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मुक़द्दस में मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारे में और दीगर नबियों के बारे में फरमाया, तिल्का मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक। गैब की खबरें हैं जो हम अपने नबी की तरफ वही करते हैं, ठीक है। दूसरी जगह सूरह तकवीर उठा करके देखो, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन। ये रसूल गैब बताने पर बखील नहीं है। चलिए, वकील नहीं है, कासिर नहीं है। बखील नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो जनीन लोग का, कहे थे यहाँ पे जनीन का तर्जुमा वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन का क्या मतलब है? बिदनीन। दनीन कौन सा लफ्ज़ है, कौन सा सेगा है? हाँ, बताओ। जनीन ये तो इसमें फाइल का सेगा है ना। इसमें फाइल का सेगा है। हाँ, इसमें और फाइल का इसमें सेगा। फाइल के कितने सेगे हैं? इसमें फाइल किस में से है? क्यों? इसमें फाइल का सेगा नहीं है, है, फाइल के है, वजन है। पर, इसमें फाइल फाइल के वजन पर आप मुझे मौलाना, बताओ, इसमें फाइल का इसमें सेगा फाइल के नहीं कितने है। सेगे हाँ? हैं और इसमें फाइल के कितने वजन हैं? इसमें फाइल के 6 सेगे आते हैं, 3 मुअन्नस के लिए, 3 मुज़क्कर के इसमें से लिए। कौन सा है? ये जमा का है। गिना हाँ? जमा का है। ओके, बताओ ना। कुरान शरीफ खोलिए, मैं अभी बता देता हूँ। खोलिए, अभी बता देता हूँ। एक मिनट। हाँ, खोलिए।
بدنین. ہاں یہ کیا ہے؟ مشتق ہے، اسم ہے، جامد ہے، کیا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ. یہ بدنین. ہاں بدنین سے بحث کرنا. ہاں مشتق ہے. ہاں ہاں مشتق ہے. اس کا اصل کون ہے؟ زن ہے. ہاں زن. زن ہے. ہاں زن ہے. ہاں زن ہے. ہاں زن ہے. سوچ لو. ہاں سوچ لی. زن سوچ لو. ہاں کس سے؟ دوات سے، نون سے؟ زواد سے. دوات سے. زواد سے. ڈبل نون. ہاں دانن ہے، دن نہیں. ڈبل نون. ابھی آپ اس کو کہہ رہے ہو، اس کو مشتق کر دو گے تو زن ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. ہم اس کو آپ اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں فاعل ہے، کیا دلیل ہے آپ اس کے پاس؟ کیوں فائل کا صیغہ نہیں ہے کیا؟ نہیں نہیں جمع فائل کے صیغے میں نہیں نہیں، آتا. فاعل کا صیغہ نہیں ہے. جمع فائل کے یہ صیغے فاعل کا صیغہ نہیں ہے. بروزن فائل ہے. یہ تفعیل ہے، صفت مشبہ سے. بروزن فائل ہے یہ کہ صفت نہیں؟ مشبہ سے ہے. اچھا صفت مشبہ سے. تو کیا ہوگا پھر وہ؟ کیا ہوگا آپ بتائیے. آپ بتائیے نا. اس میں کون سا معنی پایا جائے تو گا؟ صفت مشبہ ہے تو اس کا مطلب یعنی کہ بہت اور زیادہ بڑھ جائے گا. اور دوسری بات، ایک تو یہ بھی ہے صفت مشبہ ہے. بس صفت مشبہ بل. جی جی جی. بل کیا بھی کس کے ساتھ ہے مشبہ؟ کس کے ساتھ ہے؟ اب آپ نے کہا صفت مشبہ ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ صفت مشبہ بالفعل ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ہاں چلیے. پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ ہاں تو اسی لیے ہاں تو یہ میں بول رہا ہوں رسول کس کے غیب ساتھ؟ بتانے پر بخیل نہیں ہے. ہاں. آپ کو ترجمے اس سے کا کیسے ترجمہ نا؟ اس کا ترجمہ بخیل یہاں پہ کیا گیا ہے. ہاں زنین کا. جی ہاں. چلیے اس کو تو میں خیر بعد میں دیکھوں. نہیں ابھی پہلے کر لو، دیکھ بعد میں دیکھو. ابھی دیکھ لو، پھر برابر آتے رہوں نا آپ کے. اس سے پہلے بحث کر لو. وما هو علی الغیب بضنین. یہ رسول غیب بتانے پر بخیل نہیں. ہاں اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا اگر بعض علوم غیبیہ ہاں غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ اس میں حضور کی ہی کیا کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید، عمرو، بلکہ ہر سبھی مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. استغفر اللہ رب العالمین. معاذ اللہ پڑھیے. جس کی قسمت میں لوگ کہاں سے پڑھیں گے؟ ہاں ہاں چلیے. پڑھیے. یہ سبھی مجنون اور یہ زید عمر، یہ تو خیر ایک حساب سے تھوڑا سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جو بہائم اور بہائم یہاں پہ آ کے یہ جو لفظ آ گیا نا، یہ تھوڑا سا یہ لفظ کیا گستاخی ہے کہ نہیں اتنا بتاؤ. ہاں یا یہ نہیں؟ لفظ نہیں. ابھی میں نہیں، ابھی دیکھیے میں ابھی نہیں کہوں گا. ابھی میں اس کتاب کو خوب اچھے سے پڑھوں گا. آپ لاہور بعد میں پڑھیے گا. پڑھ لو، پھر سے پڑھ لو. ابھی نہیں. میں اسی پہ بھی بحث ہوگی اور اسی میں جملے تمام ہوں. اور پڑھ لو. میں ابھی پھر دے رہا خوب ہوں. اچھے سے پھر پڑھوں پڑھ اس کتاب کو. ابھی نہیں کہوں گا. صاف لفظ لکھا ہوا جی. پھر سے پڑھ لو. صاف صاف لکھا ہوا اور اس کے باوجود لاہور بھی نہیں پڑھنا چاہ رہے. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر کر لیں گے. بعض ہے نا، وہی تو اگر کسی نے باز بھی مان لیا، بعض کا کل نہیں کہا. باز کر رہے ہو آپ. یہ مجھے بتائیں کل کا کوئی اطلاق کرتا ہے؟ ارے واہ. اس نے کیا کہا؟ یہاں پہ کل اور بعض پہ آئیے مولانا. کل پہ مت جائیے. کل سے مراد ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ رسول اللہ یعنی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. بعض چیزوں کا نہیں. بعض ایک آدمی بھی ایک جملہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ بھی بعض کل باز مت کرو. میں ایک جملہ آپ سے پوچھتا ہوں. یہ جو لفظ لکھا گیا حضور علیہ السلام کے لیے، ہاں جتنا میں پوچھوں اتنا جواب دیں. اس کو ریکارڈ کرو. جتنا لفظ لکھا ہوا ہے یہ لفظ گستاخی ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں. بعض یہاں پہ ہے کہ میں دوسری بات نہیں پوچھتا. نہیں. بعض میں میں تم کو کہوں ایک بعض چیز ان کو بھی علم ہوگا، مجھے بھی علم ہوگا، آپ کو بھی علم ہوگا بعض کا. ایسے جاہل پن بات کر. میں تم سے ایک سوال کر رہا ہوں. ہاں اس میں جو لفظ لکھا گیا حضور علیہ السلام کے لیے، لفظ میرا سنو. ہاں یا نہ میں جواب دو. حضور علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ اتنا جواب دو. کل بات پر مت جاؤ. میں ابھی لفظ پر بحث کر رہا ہوں. چلیے میں مانا کہ یہ گستاخی ہے. یہ کیسی گستاخی ہے؟ توبہ لازم ہے کہ نہیں؟ توبہ لازم ہے. ہاں. اگر اس کا کوئی عقیدہ رکھے تو، اس لفظ کو مانے تو، اپنی کتاب میں اس کو شامل کرے تو اس پر توبہ لازم ہے کہ نہیں؟ اس میں توبہ لازم ہے. توبہ لازم ہے نا؟ مانتے ہو؟ آپ اس کتاب اس عالم صاحب کو مانتے ہو کہ نہیں؟ یہ تو ہاں پھر کی نہیں مانتے؟ سن لو.
آپ مجھے بتاتا ہوں اس عبارت سے جو انہوں نے لکھا ہے کبھی توبہ کیا؟ جتنا پوچھو اتنا جواب دینا، زیادہ نہیں، کیونکہ میں ادھر بحث نہیں کرنے آیا۔ ایک منٹ، ایک منٹ میں پہلے اس کا جواب اس کا جواب نہیں، میں تمہاری بات بعد میں سنوں گا، پہلے اس کا جواب دو۔ میں تھا ادھر موجود تھی، انہوں نے توبہ کیا یا نہیں کیا؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، جب یہ تھے نہیں تو تم اس پر عقیدہ کیوں رکھتے اس کو مانتے کیسے ہو تم؟ ارے جب تم اس کو مانتے ہو تو اس کی لکھی ہوئی بات کو مان لو نا۔ وہ تو مانیں گے ہی۔ لا حول ولا قوة استغفر الله استغفر الله ربه من كل ذنب استغفر الله استغفر الله ربه من كل ذنب استغفر الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ تم خود بول رہے ہو کیونکہ اب اس سامنے بولے نا، ایسا بھی نہیں کہ میں تم کو الگ سے کچھ بولوں، یہ لفظ بھی بتا دیا تم کو، اور تم سب سے پہلے توبہ کرو تم۔ آپ بولو میں کہیں کلک کروں، میں ابھی بولے توبہ لازم ہے۔ دیکھیے وہاں پہ میں سب سے پہلے آپ یہ بات سنو، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، پہلے آپ بات سنو، آپ عالم ہو نا، پہلے آپ کل اور باز کا کہہ رہے خلاصہ میں کل باز کی بحث بعد میں کریں گے، اس میں مت کرو، آپ سن لو میری بات، میں سن لو، کل باز کی بحث تو بعد میں ہوگی۔ ہاں پہلے میں سب سے پہلے یہ جملہ جو میرے آقا علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ لفظ گستاخی کا ہے یا نہیں؟ نہیں گستاخی، ابھی تو ہاں لا حول ولا قوة جھوٹا لعنت و لعنت و استغفر اللہ۔ جب بولا تھا تب، لیکن ابھی میں اپنے کوئی مطلب کا نہیں اس کا، جان دو، جا بیٹا جا جاؤ جا کال سے رجوع، جا۔ یعنی اس کا مطلب حضور کا علم معاذ اللہ جانور کے علم کی طرح استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کا یہی مطلب ہے جو تم کہہ رہے ہو، قول سے رجوع کر رہا ہوں۔ پہلے وہاں دیکھو کیا لکھا ہے، جمیع باپ لکھا ہوا، نام بھی تو دیا ہوا ہے نا وہاں پر، اس پہ نہیں یعنی دیکھو گے تو اگر باز ہو، ایک منٹ، اگر کوئی باز بعض ایسا علم، بعض ایسا علم غیب، اور کسی کا نام لیتے علم غیب، ہاں بعض علم غیب، بعض علم غیب اگر مان لے تو اس کا علم معاذ اللہ جانور کی طرح، بہائم کا مطلب جانور، تو مطلب ہے جانور کو کہاں غیب کا علم ہوتا؟ تو مطلب ازالہ گیا پھر۔ تو اس کا مطلب حضور علیہ السلام کو وہ بھی علم نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل اس کو بھگاؤ مسجد سے۔ ارے وہ غلیظت ہے، غلیظت عالیہ پہلے بول دیا۔ ہاں وہی نا، سب سے پہلے یہ آنے سے پہلے میں یہی بولنے والا تھا کہ اسی لیے سنو، اسی لیے ہم لوگ نا تم کو، ہم لوگ جو ہے ایسے گستاخوں کو مسجد سے بھگاتے ہیں، بہت اچھی سمجھ گئے؟ آج کے بعد سے نا تم رضا مسجد میں بھی نہیں جانا، سمجھ گئے؟ نہیں آنا، اور اس مسجد میں تو آنا ہی نہیں۔ یا نہیں، میں تو آؤں گا نہیں، ہم لوگ اتنے بڑے پکڑیں گستاخ گے۔ ہو گئے، آپ مدنی شریعت کا مکی میں حکم جا ہے۔ تو اچھا رہے گا۔ سب سے بڑی نہیں چیز تو پھر اہل حدیث سے اتنے بڑے رفع گستاخ ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین کہ اس وقت تو مشرک کافر سے بھی بڑھ کر بدتمیز اور گستاخ تم ہو۔ اللہ کے گھر میں رہ کر تم کو تو شریعت اسلامی تو اب بھی قتل کر دینا چاہیے۔ صحیح بات، تم سے بحث کرنا، میں سمجھا کہ یہ حاتم پہلی مرتبہ